آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آج کے دن میں کچھ لوگ جشن منائیں گے اور خوشیاں منائیں گے، حالانکہ آج کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ایک عاشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سی محبت کرنے والا شخص خوشیاں منانا تو درکنار، اور نبی علیہ السلام کا ذکر اس دن آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں امت محمدیہ وحی کی برکات سے محروم ہو گئی۔ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس میں امت محمدیہ احادیث شریفہ کے سلسلے سے محروم ہو گئی۔ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس میں یہ دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ 12 ربیع الاول وہ دن ہے، وہ تاریخ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے وصال فرما گئے اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات ایک ایسا حادثہ ہے اور ایسا کام ہے کہ جب کوئی عاشق رسول اس چیز کو سنتا ہے، اس واقعے کو سنتا ہے، اس تفصیل کو جانتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کا ایک واقعہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسی تفصیل کو بیان کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا مرض الوفات اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام ایک جنازے سے جنت البقیع سے تشریف لائے تھے، تو آپ نے آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ جب ان کے پاس آئے تو حضرت عائشہ کہنے لگی واسدع کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انا واراسا، بلکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور نبی علیہ السلام نے کچھ وہ باتیں ہوئی جو شوہر بیوی کے درمیان ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام کے سر میں درد ہونا شروع ہوا۔ اب نبی علیہ السلام کی بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس بیماری میں اضافہ ہوتے ہی جا رہا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اپنی کسی بیوی کے گھر میں تھے، وہاں آپ نے ساری ازواج مطہرات کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ساری ازواج نے اس کی اجازت دے دی، تو نبی علیہ السلام نے ان زوجہ کے یہاں سے رخصتی لی اور وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جانے کے لیے جیسے اٹھے تو آپ سے کھڑا نہ ہوا جا سکا۔ نبی علیہ السلام اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے، تو نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف اس حال میں چلے کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے اس چیز کو دیکھا تو صحابہ کرام میں آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ آخر نبی علیہ السلام کو کیا ہوا ہے، آپ کیسے پریشان ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے حالات کو دیکھا اور پتہ چلا سارے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو گئے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیماری کے تعلق سے پریشان ہیں، تو نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور مسجد نبی میں آپ خطبے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ وہ آخری خطبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو، اور فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آپ نے ایک آیت آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ آخرت کو پسند کرے چاہے دنیا کو پسند کرے، اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ بات سننا تھا۔ صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کوئی عام بندہ ہوگا۔ پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، فوراً رونے لگے اور زور زور سے کہنے لگے کہ ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر کے رونے لگے اور کہنے لگے۔ صحابہ کرام کو یہ چیز ناگوار ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام کے سلسلے کلام کو آپ قطع کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر کو رہنے دو، ابوبکر کو رہنے دو، میں نے جو تم نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے،
اور فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دی جائے مسجد کی جانب کے سوائے ابو بکر کے، تو ان کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ بہرحال یہاں پر آپ نے تفصیل بیان کیا، آپ نے یہ آخری خطبہ دیا، پھر آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری بڑھتی گئی، اور کبھی آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے تھے، کبھی حضرت ابو بکر سے کہہ دیتے تھے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر کے بارے میں کہا کہ وہ جا کر کی امامت کریں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ اتنے غمگین ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں کہ شاید وہ جا کر کے قرات نہ کر سکیں گے، لوگ ان کے کلام کو نہ سن سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر کو اجازت دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی نمازیں پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا، بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری بہت زیادہ بڑھی، تو آپ نے نماز پڑھانے کا جب ارادہ کیا تو آپ نے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی ڈالا گیا، لیکن آپ کو افاقہ ہوا، پھر بے ہوشی ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر بے ہوشی ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا، صحابہ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پردہ ڈلوا دیا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی آئے اور وہ مسواک ان کے ہاتھ میں تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو بلایا اور بلا کر کے ان سے مسواک کے لی اور اس کو چبا کر کے نرم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو کیا، اور پھر آپ مسواک کرنے کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ملک الموت حاضر ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ ملک الموت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے آتا ہے، سلام کر کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے کہتا ہے کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی، اور وہ وقت تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے وہ مسواک گر گئی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے، اس حال میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھاری ہو گئے، اور آپ کے ہاتھ سے وہ مسواک گر گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا کیا کریں، فوراً کمرے سے باہر نکلی اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جب یہ خبر صحابہ کرام نے سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں پر بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو عجیب جذبہ طاری ہو گیا، فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے تلوار ہاتھ میں لی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے وصال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، آئیں گے، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وصال کی بات نہ کرے، کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وفات کی بات نہ کرے، ورنہ تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام کے حالات بے قابو ہو گئے اور سب پریشان ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے آپ کے جسم پر بوسہ دیا اور کہنے لگے واہ خلیلہ واہ خلیلہ، ہائے میرے دوست، ہائے میرے سچے یار۔ اور پھر نبی علیہ کہنے لگے کہ اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صرف رسول ہی تھے، محمد صرف رسول ہی تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ اگر محمد انتقال کر جائیں یا شہید کر دی جائیں تو کیا تم اپنے پیروں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ سنو لوگو، محمد انتقال کر چکے ہیں، جو محمد کی عبادت کیا کرتے تھے تو سن لو ان کا معبود ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سن لو اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب یہ آیت صحابہ کرام نے سنی تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جسے آیت ہی آج ہی نازل ہو رہی ہو، اور جب یہ کلمات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے حضرت عمر نے سنے تو بس اس کے بعد تو ان کے حالات اور زیادہ بیکار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ وہیں پر زمین پر گر گئے، اور اب انہیں سمجھ میں آیا کہ میں کس غلطی پر تھا، اور اب انہیں یقین ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے ہیں۔ یہ وقت ہے صحابہ کرام کا، بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ اہم واقعات، بہت زیادہ اہم معاملات یہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
کہاں پر دفن کرنا ہے، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ تھا کہ کسی خلیفہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس کی نگرانی میں سارا عمل ہو سکے، اور ایک وقت کے لیے بھی ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ بغیر امیر کے رہ جائے اور کوئی انتشار والا معاملہ پیدا ہو جائے۔ پھر ایک قبیلے کے اندر صحابہ کرام جمع ہوئے، اور وہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر تو قریش میں سے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہونا چاہیے امام۔ اور پھر فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہماری دین کا امام بنایا، اپنی زندگی میں ہمارے دین کا امام بنایا ہے، تو ہم دنیا میں بھی اسی کو اپنا امام بنائیں گے۔ چنانچہ سب لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، اور سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کا معاملہ آیا، تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کہی گئی کہ آپ زندگی میں بھی امام تھے اور آپ وفات کے بعد بھی امام ہیں، کسی کی ہمت یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کی تنہا نماز جنازہ پڑھی، سب نے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جب دفن کا معاملہ آیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں پر نبی دفن ہونا پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حجرے میں جہاں پر آپ کا انتقال ہوا تھا آپ کو دفن کیا گیا۔ پھر جب اس سے پہلے کفن کا معاملہ آیا تو صحابہ نے سوچا کہ آپ کو کفن دیا جائے، یا انہی کپڑوں میں آپ کو کفن دے کر کے دفنایا جائے۔ چنانچہ صحابہ پر ایک گنودگری سی داری ہوئی، اور آپ کو اور صحابہ کرام کی خبر دی گئی کہ آپ کو کے کپڑوں کو اتارا نہ دیا جائے، بلکہ انہی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو انہی کپڑوں میں باقی رکھا گیا، اور جو دیگر کفن تھے، چادر وغیرہ، وہ آپ کو ڈالی گئی اور آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دفنایا گیا، جب دفن سے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ ہائے میرے ابا کی مصیبت، ہائے میرے بابا جان کی مصیبت۔ حضرت انس کہنے لگے کہ اب اس کے بعد آپ کے ابا جان کو کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہہ رہی تھی کہ لوگوں، جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر، جب آپ کے اوپر تم مٹی ڈال رہے تھے تو تمہیں کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تم نے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مٹی ڈال دی؟ حضرت فاطمہ روتی جاتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن وفات ہوئی ہے، اس دن آپ نے حضرت فاطمہ کو پاس بلایا اور کچھ باتیں سرگوشی میں کہی۔ جب پہلی بات کی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ قریب کیا، پھر ایک بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ جب وفات ہو گئی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، تو جب حضرت فاطمہ نے بتلایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ آج میں اپنے رب سے ملنے جاؤں گا، آج میرا انتقال ہو جائے گا، تو مجھے اس بات پر رونا آیا۔ پھر ابا جان نے مجھے بتلایا کہ سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والا ہوگا وہ تو ہوگی، چنانچہ اس بات پر مجھے خوشی ہوئی۔ تو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ دن تو وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے یہ امت محمدیہ وحی کے برکات سے محروم ہو گئی تھی۔ اب وحی اترنا بند ہو چکی تھی، اب احادیث کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ دن تو وہ تھا کہ جس میں جتنا غم منایا جاتا اتنا ہی کم تھا۔ یہ وہ دن تو وہ تھا کہ جس میں آنسو بہائے جائے وہ کم تھے، لیکن افسوس کہ آج ہم اس دن کے اندر ڈھول بجاتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، اس دن میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ کم از کم اگر غم نہ مناتے تو خوشیوں کا اظہار بھی نہ کرتے۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے، سارے لوگوں کے یہاں، سارے محققین کے نزدیک اور سارے مفسرین کے نزدیک، سارے علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے بچپن میں تو یہ بات ہی سنا کرتے تھے، عید میلاد النبی تو جانتے ہی نہیں تھے، 12 وفات کا لفظ جانتے تھے کہ آج کیا ہے، آج 12 وفات کی چھٹی ہے۔ 12 وفات کا لفظ بہت چلا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 وفات مشہور ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کی پیدائش محقق قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو اگر خوشیاں منانی ہے تو 9 ربیع الاول کو منائی جائے، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ربیع الاول آتے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، حضرت عمر کے زمانے خلافت میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آیا، حضرت علی کے زمانے میں بھی آیا، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی آیا،
غرض یہ کہ تمام ائمہ کے، تمام محدثین کے، تمام مفسرین کے زمانے میں ربیع الاول آیا ہے، لیکن کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے، کسی نے کوئی خوشیاں نہیں منائی ہیں، کسی نے کوئی حلوے وغیرہ نہیں منائے ہیں۔ تو جو طریقہ صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے ثابت ہے ہی نہیں، پھر ہم اس کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دن میں وفات کا تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے ایک دو تین آنسو نکل جائیں، تو ان آنسو کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حدیث بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جس کے تین بچے انتقال کر جائیں تو وہ تینوں بچے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جس کے 2 مر جائیں، فرمایا 2 بچے مر جائیں تو وہ بھی سفارش کریں گے۔ فرمایا جس کا 1 بچہ مر جائے، فرمایا 1 بچہ مر جائے تو وہ بھی سفارش کرے گا، اور فرمایا کہ جس کا 1 بچہ بھی انتقال نہ کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا فَارِطُهُمْ، کہ میں ان سے پہلے پہنچ کر کے ان کی سفارش کروں گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مجھ جیسی مصیبت کوئی نہیں ہے، یعنی دنیا ساری ختم ہو جائے، دنیا ساری انتقال کر جائے، اتنا بڑا غم لاحق نہیں ہو سکتا ہے جتنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کا غم ایک مسلمان کو لاحق ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے اور آپ کی وفات کا تذکرہ کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کے اندر غم آتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ کوئی اپنے بچے کے انتقال پر صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اس بچے کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اور پھر وہ شخص صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو سفارش کا حقدار بنا دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس لیے اس دن میں ہمیں زیادہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا وہ غم تازہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔